السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام ناظرین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو پسند آئے تو لائک کریں، اور اس دعوت کے کام کو ضرور شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو۔ اور کوئی سوال ہے تو ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں آپ۔ ناظرین محترم، ہم اس پاک کلام کے جو تفسیر کا مختصر تفسیر کا سلسلہ ہے وہ 10 پارے مکمل کر لیے، 11 پارہ چل رہا ہے۔ 11 پارہ میں سورۃ التوبہ بھی ہماری پچھلے درس میں مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم سورۃ یونس سے ہمارے درس کا آغاز کریں گے ابتدائی، اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ یونس میں کیا ارشاد فرماتا ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے سامعین، آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات مشرکین قریش مکہ جو لگائے تھے اس کے بارے میں ذکر ہے، اور جادوگر ہونے کا جو وہ لوگ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے، ایک سورسسر ہے، ایک میجیشین ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص سے جدائی ڈالتا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یونس میں مختلف ادوار کو بتا رہا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا واضح مفہوم متعین کرنا مشکل ہے۔ راجح قول کے مطابق یہ عرب اہل لسان کو چیلنج ہے۔ قرآن انہی بنیادی حروف سے مرکب ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا لاؤ، واللہ عالم بالصواب۔ اسی طرح کا جو ہے سورۃ البقرہ کی آیتوں میں بھی تذکرہ ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ تو کافروں نے کہہ دیا کہ یہ صاف ساحر ہے۔ دیکھیے، اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات یہاں پر نقطے کی رکھی ہے۔ یہ تمام پوری صورت تو تقریباً مکی ہے، مگر اس میں 3 آیتیں جو ہے بعض مفسرین کے نزدیک مدنی ہیں۔ اب یہ بھی مفسرین نے اپنے قول میں بتا دیا ہے۔ اب یہاں پر جو حکمت والی کتاب کی آیتیں، یہ جو قرآن مجید کی آیتیں، یہ حکمت والی کتاب ہے، اور اس کی آیتیں ہیں جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پر لوگوں کو کیا تعجب کی بات ہے کہ لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ انہی میں سے ایک آدمی انہی میں ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اس میں ساتھ کھیل کودنے والا، اس میں ساتھ تجارت اور دوسرے کام کرنے والا، انہی میں سے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دے کر ڈرانے والا اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا، اور تاکہ وہ لوگوں کو آخرت سے ڈرائے اور جو ایمان لاتا ہے اس کو خوشخبری دے دے۔ اور کافرین کیا کہنے لگے؟ کافرین کہنے لگے کہ یہ تو صاف جادو ہے۔ یہ قرآن مجید کو جادو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی بتا رہا ہے۔ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ تو ہے مگر آدمی نہیں، کیونکہ جب رسول مان لیتے تو پھر جا کر خود اسی سے پوچھ لیتے، اور جو کچھ وہ کہہ دیتا اس پہ ایمان لانا پڑتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ جبکہ آج کل کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول تو تھا مگر آدمی نہیں تھا۔
اب یہاں پر مفسرین نے کچھ باتیں یہاں پر اشاروں میں سمجھا دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ انہی میں سے رسول ہم نے بنا کر کے بھیجا. اور یہاں پر آج کے دور کے مشرکین بھی ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ ان کو بشر تو مانیں گے مگر جو ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی دے کر کے بھیجا. اور سورۃ الکہف میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حال سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی کہلوا رہا ہے کہ وہ آدمی ہیں اور آدمی کی تمام تر صفات. اب یہاں پر مشرکین جو ہے وہ رسول ماننے سے انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ اب اگرچہ رسول مان لیں گے تو وہ رسول سامنے ہیں، جو وہ کہے گا اس کو ماننا پڑے گا. اب حرام کاری چھوڑنی پڑے گی، سود کھانا چھوڑنا پڑے گا، مردار کھانا چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کا مال غصب کرنا چھوڑنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور ماننا پڑے گا. تو لہذا وہ لوگ جو ہے رسول تو فرشتے ہوتے ہیں، رسول تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، انسان کہاں کا رسول. اس طرح کا وہ لوگ فلسفہ اڑانے لگے. اور یہاں پر آج کے دور کے مشرکین بھی کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ تو نور سے ہے اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کو کاٹ کر کے وہ 4 ٹکڑے بنائے اور وہ عرش کو مطلب وہ نور کو رکھا، اس سے پھر اس کے 4 ٹکڑے بنائے. اس طرح کی ضعیف علم گلم روایتیں بیان کر کر کے لوگ مشرکین، آج جو کلمہ گو مشرک لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بشریت سے جو ہے کیا کہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہی میں سے، یعنی بشروں میں سے ایک بشر کہہ رہا ہے. تو صاف طور پر اب ان کو جو ہے اب نئے چیزیں، القاب النور تھے، نور من نور اللہ تھے، وہ اس طرح تھے اس طرح تھے، اس طرح کی جو ہے عقیدے رکھتے ہیں. چھوٹی سی جھلک مشرکین اس دور کے جو ہے کلمہ گو مشرک بھی لوگ ہیں، وہ ان کے عقیدے کو مفسر نے تھوڑا سا مختصر طور پر بتا دیا ہے. اب جو ہے یا سچائی کا مقام یعنی جنت خدم کا لفظ صحیح کے لیے بولا جاتا ہے. گویا خدم صدق سے مراد نیک اعمال ہیں جس کا بدلہ اللہ کی جانب سے ملے گا. یہاں پر یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے. رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے. جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر، آپ کے تمام تر فرمودات پر جو ایمان لایا، اس کے لیے حقیقی خوشخبری ہے کہ وہ جنتوں کا وارث ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا مقام اور عزت کا مرتبہ، عزت کا مرتبہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جنت کا مقام ہے، تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ فرماتا ہے تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، عرش پر مستوی ہوا. وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی اجازت ہو. ان صفات والا تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو. کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سوالیہ نشان اہل عقل لوگوں کو دے رہا ہے، اپنی پہچان بتا رہا ہے. اللہ رب العزت کون ہے؟ اللہ رب العزت کون ہے؟ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں یہ آسمان اور زمین، اس کے اندر کی تمام تر چیزیں اللہ کے نزدیک 6 دنوں میں پیدا کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھکا نہیں بنا کر کے، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. اور فرمایا اور ہمیں کچھ تھکاوٹ نہ ہوئی. سورہ قاف میں اس کا کنٹینویشن ہے جو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے. جبکہ یہود عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں یوم آرام کیا. اب یہاں پر دیکھیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سورۃ القاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ہوئی. یہ 7 زمین و آسمان، اس میں جتنے بسنے والے تمام چیز، تمام مخلوق کو صرف محض 6 دنوں میں، اللہ کے نزدیک وہ 6 دن کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کو پیدا کیا اور اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی. سورۃ القاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. مگر یہود کا عقیدہ کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ تمام چیزیں بنائی، ہاں، مگر 7ویں یوم یعنی کہ 7ویں دن آرام کیا، اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقیدے کی رد میں سورہ قاف میں بتا رہا ہے کہ یہود تمہارا عقیدہ جھوٹا ہے، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہمیں کچھ تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے۔ یہی یوم السبت ہے، اور ان کے نزدیک سبت کا دن، شابات یا شبت یا جو بھی ان کہتے ہیں، یہود جو ہے سبت کہتے ہیں، اس دن وہ لوگ مچھلی پکڑنے سے روکے دیے گئے تھے۔ بہرحال وہ بہت ساری وضاحتیں سابق میں گزر چکی ہیں، آگے بھی آئیں گی۔ وہ شبت سبت جو ہے اس کو لیتے ہیں معاذ اللہ۔ یوم سے کیا مراد ہے؟ یوم سے مراد ایک عرصہ ہے، یوم آج والا 24 گھنٹے کا مراد نہیں ہو سکتا۔ یوم نام ہے اس عرصے کا جس میں متعلقہ سیارہ پلانٹ اپنے محور ایکسل کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے۔ جب یہ نظام شمس موجود ہی نہ تھا اس وقت یہ ریفرنس کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس سے مراد 6 ادوار ہیں۔ دیکھیے سورۃ القاف اور سجدہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یعنی کہ مفسرین نے یہود کی جو یہ منطقیں تھیں، یہ تمام منطقوں کو جو ہے رد کیا۔ کس طرح رد کیا؟ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شمس و قمر، یہ 7 زمین 7 آسمان، یہ پلانٹ، یہ گیلیکسی، یہ سب کچھ بنا رہا تھا، تو یہاں پر یہ جو 24 گھنٹے والا مسئلہ، یہ جو ہے ایک یوم نام کا ایک پلانٹ اور وہ متعلقہ سیارہ محور ایکسل کے گرد و چوا کرتا ہے، یہ یہود اور یہ موجودہ دور کے جو ڈارون کی تھیوری والے یہ بدبخت ملانے تو نہیں کہوں گا، یہ پادری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو منطقیں جھاڑتے ہیں، یہ لاجک کی باتیں کرتا اس طرح کا کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دنوں میں بنا رہا تھا، تو وہ 6 یوم کو وہ گرد و نواح کا چکر کا کون تم کو حساب بتایا؟ کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بولا؟ نہیں۔ تو یہ ساری کی سارے جھوٹ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 ادوار میں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم سے مراد وہ کتنا ہے؟ بعض جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن، اس طرح کا احادیثوں میں بھی تذکرہ ہے، یعنی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے لمبا عرصہ ہے۔ وہ دن کے پیدا ہونے سے پہلے، سورج کے پیدا ہونے سے پہلے، چاند کے پیدا ہونے سے پہلے، دن کس کو مراد دیں گے بھائی؟ سورج جو ہے زمین کا ایک چکر کاٹے گا، اب سورج ہی نہیں ہے، زمین ہی نہیں ہے، تو یہ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ یہ یوم کا مراد یہ 24 گھنٹے والا یا 24 سال والا یا 24؟ یہ ساری چیزیں جو ہے من گھڑت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 6 یوم میں، 6 ادوار میں، 6 پوزیشنز میں، یا اس کو ادوار لکھا ہے مفسرین نے، تو اس کو بیان کیا ہے۔ 6 ادوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ استوا کا معنی قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا۔ بعض عقل پرست فرقے جن میں جہمیہ اور معتزلہ سر فہرست ہیں، استوا کا معنی استولا کرتے ہیں، یعنی عرش پہ متمکن ہو گیا یا کائنات کے انتظام پہ غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے عرش پر قرار پکڑنے یا اپنے ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، چہرے اور پنڈلی کا ذکر کیا ہے، تو رہی یہ بات کہ عرش کیسا ہے یا اس نے قرار کیسے پکڑا ہے، تو اس پر غور و فکر سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر مختلف لوگ مختلف سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہ کیسا ہے وہ پتہ نہیں، عرش پر مستوی ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری جگہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ جہاں تم نظر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال دے کر کے، یہ چیز گلوب ہے، یہ گلوب میں گیلیکسی ہے، ہاں، اور یہ جو انفینٹی ہے، یہ سب جتنا بھی اس کے اوپر، اس کے اطراف، چاروں طرف سے گیلیکسی کے اطراف، یہ یونیورس کے اطراف، یہ ساری چیزوں کے اطراف، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر جگہ سے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہی نظر آئے گا۔ آپ امریکہ میں بیٹھ کر کے آسمان کی طرف دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، عرش اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے۔ اور جو ہے آپ ہندوستان میں، ہاں، چائنا میں، یا کہیں پر بھی، انگلینڈ میں، سری لنکا میں، کہیں بھی بیٹھ کر دیکھیں تو عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری جو ہے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستوی ہوئی، اس کا جو ہے یہ ترجمہ ہے اور یہ مختصر تفسیر ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ معتزلہ اور جہمیہ کے عقیدے غلط ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہ پر
قرآن مجید میں اپنی آنکھوں کا ذکر کیا، چہرے کا ذکر کیا، اپنی پنجڑی کا ذکر کیا، اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، تو ذکر ہو گیا نا ہاتھوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو صفات ہیں یہ متشابہ ہیں، یعنی کہ اس میں ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، ہم کو ایمان لانا ہے۔ اس میں زیادہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے نہیں، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ کی پنجڑی کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب جہنم، حدیث میں غالباً قرآن یا حدیث میں اس طرح کا ارشاد ہے کہ جب جہنم بھر جائے گی، اب کوئی بھی جہنم میں ڈالنے جانے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنجڑی جہنم میں رکھے گا، تو جب جہنم کہے گی کہ بس بس۔ تو یہ حدیثیں ہیں، یہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے رنگ کا تذکرہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ ہم کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ہم اس میں وہ کیسا ہے ہمارا دماغ اس کو نہیں سوچ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ کائنات پیدا کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ نہیں رہا جیسا کہ بعض گمراہوں کا خیال ہے۔ بعض گمراہ کہتے ہیں کہ کائنات پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، اس طرح کے الزامات لگاتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی آتی ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزوں کو منع کیا ہے، اور وہ سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ہوگی۔ دیکھیں سورۃ الانبیاء، اور یہاں پر یہ ان جو ہے بت پرستوں کی، ان خبر پرستوں کی اور ان دیگر عقائد رکھنے والوں کی کہ یہ سفارشی بناتے ہیں، جیسے دوسری جگہ کہ بھائی اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ بت کو کیوں پوچھتے ہیں، کیا بت تمہارا اللہ ہے، تمہارا بھگوان ہے؟ نہیں، وہ کہیں گے نہیں، بلکہ یہ تو سفارش کرے گا ہمیں، وہ پرم بھرم کے سامنے، وہ پرماتما کے سامنے ہماری سفارش کرے گا، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ بعین ہی آج کلمہ گو مشرک جو لیٹے ہوئے بتوں کو پوچھتا ہے، خبروں کی پرستش کرتا ہے، اور مردوں سے اپنا حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے مرے ہوئے لوگوں سے، اور ان کی خبروں کو عود، اگربتی، صندل، چادریں، اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اسلام ہے۔ تو کر بھائی، تیرے کو کوئی نہیں روکتا، مگر اس کو اسلام کہنا یہ نہیں سن سکتے، مسلمان یہ نہیں سن سکتے کہ یہ تو جو کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، اسلام میں کہیں اس کی اجازت نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ اب تو کر، دنیا میں لاکھوں لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، کروڑوں لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں ماننے والے ہیں، تو دنیا نہیں چل رہی، ان کا عقیدہ ان کے پاس ہے۔ تو مگر مسلمان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ یہ مردہ پرستی، یہ ساری چیزیں اسلام ہے کہنے والوں سے ہمیشہ ہم جو ہے ان کو بولتے رہیں گے کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے مردہ پرستوں سے، تو یہ آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو؟ اب میں ویڈیو کلپس بھی بہت ساری ہیں ان کی، مردوں کو پکارنے والوں کی، ان کی گنبدوں کے سامنے جا کر یا فلاں کہہ کر کے پکارنے والے لوگ بھی ہیں، وہ ویڈیو بھی ہے سوشل میڈیا کے اندر۔ تو میری زبان کی لال رکھیے غریب نواز، حضرت کو صحت تندرستی عطا فرمائیے غریب نواز، اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے لگا کے رکھیے مولا، تمام مریدین پہ کرم عطا فرمائیے حضور، سب کا بھلا سب کی خیر عطا فرمائیے حضور، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائیے غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، تمہیں کو لاج ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں، ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ، تمہیں ہمارے ہو مشکل کشا غریب نواز، تمہیں نے ہند کو گلشن کیا ہے یا خواجہ، تمہیں ہو اس کے نگہبان یا غریب نواز، پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا مدد کن یا مدد کن یا معین الدین چشتی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں پکارتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم بابا کو پکاریں گے، بابا سفارشی ہے اللہ کے پاس، اب بابا تو کچھ دیں گے نہیں مگر دلوائیں گے، سفارش کریں گے، اس لیے ہم بابا کو پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی اجازت کیا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے اس کی اجازت کے بغیر، اور اجازت سفارش کی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ بھی قیامت کے روز سفارش کریں گے، ہاں شافع محشر بن کے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بھی پیغمبر انبیاء ہیں نا، کیا لوائے حمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کو دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ کی اجازت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔
دنیا میں گنہگار لوگ قیامت کے روز دوڑتے دھوپ بھاگتے ہوئے اپنے باپ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ سفارش کر دو اللہ کے اس عذاب سے. یہ محشر کا روز ہے, ہم جو ہے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہیں, اتنی ہولناکی ہے, کچھ سفارش کرو. تو وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. پھر دوسرے پیغمبروں کے پاس جائیں گے, مگر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کریں گے اس دن. جب تک ان کی سفارش نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال, اللہ کا غضب جو ہے رحمت میں تبدیل نہیں ہوگا. وہ سجدے میں سر جھکا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہو جائے گا اور کہے گا اے محمد سجدے سے سر اٹھا اور کہو کیا حاجت ہے, کس کی سفارش کرو, میں سفارش قبول کروں گا. یہ سفارش اللہ اجازت دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مردوں کی سفارش نہیں لے گا. آج مردوں کے پاس بڑے سفارش لے کر جاتے ہو. کس تمہارے عقیدوں میں, وہ بت پرستوں کے عقیدوں میں کیا فرق ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ بتاؤ, کچھ فرق ہے؟ فرق اتنا ہے کہ وہ کھڑا پوجتا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, اور تم سلا کر پوچھتے ہو, عبادت کرتے ہو. سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کس کے لیے بھیجا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں چیخ چیخ کر نہیں, پکار کر تمہیں دعوت دے رہی ہیں کہ یہ شرک و بدعت, یہ خرافات, یہ گمراہی بس کر دو. مگر پتہ نہیں تمہیں کون سی گٹی پلائی گئی ہے کہ تم شرک و بدعت سے دوری نہیں ہوتے. قرآن کھولنے کی موقع نہیں ملتا, مسجدیں آباد کرنے کی فکر نہیں ہے, مگر یہ آستانے آباد ہیں, یہ مدارات آباد ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. میرے بھائی کب تک ایک دن مرو گے, کیا لے کر جاؤ گے؟ وہاں پر کسی کا دامن ساتھ نہیں دے گا. کیوں؟ سارے لوگ لنگے ہوں گے تو دامن کہاں سلاؤ گے؟ میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو, قرآن مجید کو پڑھو, سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے. بسم اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے, وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے, اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور المناک عذاب ہوگا. یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں ڈرو اللہ سے. اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے, اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے. کیا کیا کہ وہی خلقت کو پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا, اور ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا جو ایمان لائے ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا, یعنی جنتوں میں ان کو ڈالے گا جو نیک کام کرتے رہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور المناک عذاب ہے. کھولتا ہوا پانی, کبھی کھولتا ہوا پانی دیکھا ہے میرے دوستوں؟ جب ہم چائے بناتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, جب گیس پر چولہے پر رکھتے ہیں تو ہنڈیا کھولتی ہے. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھولتا ہوا, جب وہ پیاس سے جہنم میں پکار کر کہیں گے یا اللہ ہمیں پیاس لگی ہے, تو یہ پانی تمہیں دیا جائے گا کھولتا ہوا, پی سکو گے, جس سے تمہاری انتڑیاں کٹ کٹ کر زمین پر گرت جائیں گی. کھولتا ہوا پانی کا ایک خطرہ اگرچہ تمہارے ہاتھ پر کبھی پکاتے وقت, میری بہنوں سے میری گزارش ہے غور کریں کہ جب کھولتا ہوا پانی یا سالن یا کھانا کچھ بھی پکاتے ہیں تو ایک دو چھینٹے جب اچھلتے ہیں تو تم کیا برداشت کر سکتے ہو؟ کر سکتی ہو میری بہنوں, میری ماؤں, کر سکتی ہو بات؟ نہیں برداشت کر سکتی, چھالا آ جاتا ہے, ہاں منہ میں لے کر اس کو تھوک سے چاٹتی ہو, وہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک معمولی چھینٹا جو گرم کھولتے ہوئے پانی یا کھانا جب کھت کھت کرتا ہے, سالن کھت کھت کرتا ہے تو اچھل کر ایک خطرہ گرے تو برداشت نہیں کر سکتے, تو کیا زبان سے وہ پی سکو گے؟ تم پر انڈیلا جائے گا, وہ تمہاری کھال نکل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور المناک عذاب ہے.
اور المناک کیسا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ المناک اس سے بدتر، یعنی کھولتے ہوئے پانی سے بدتر عذاب ہے۔ یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا گیا، انکار کا۔ اب کوئی آپ کو کہے کہ آؤ قرآن کی طرف، تو منہ جب پھیر لیتے ہو تو یہ انکار کرتے ہو۔ قرآن میں جو احکام ہیں، رسول اللہ نے جو احکام لائے ہیں، اس کو جب تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، تو یہ انکار کرتے ہو، تم سنتے نہیں ہو۔ جو احکام بتائیں گے اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب انکار ہے۔ ہاں، اور جو وعیدیں بیان کی جاتی ہیں اس پر ایمان نہیں اگر چلاتے، مرے خود دیکھیں گے رے بھائی، اب کیا مر رہا ہوں میں، اب کیا جی رہا ہوں میں، اب کیا مر رہا ہوں میں، ایسے سوالات الٹے کرتے، ہاں، تو یہ انکار ہے، یعنی کہ اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی کا عذاب دے گا اور اس سے بھی المناک عذاب دے گا، تو ایزی لے لینا، ہوتا ہوں گا، ہوتا کی جاتا کی۔ ایسے جو ذہن بناتے نا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کس کا بدلہ؟ یہ انکار کا بدلہ، قرآن مجید کا، رسول اللہ کی سنتوں کا، رسول اللہ کے احکاموں کا، شرک کا، کفر کا، بدعت کا، خرافات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ ضرور دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ صرف حقیقی غایت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیاں ان کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو کچھ علم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورج اور چاند کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے کہ سورج کیا ہے؟ یہ ضیاء ہے، یہ روشنی ہے، یہ گرمی ہے، یہ اجالا ہے، ہاں، اور یہ سختہ ہے، یعنی کہ سورج کی جو تپش ہے، تپش کے ساتھ اجالا ہے، ہاں، ضیاء ہے۔ اور نور، چاند کیا ہے؟ نور ہے، چاند ٹھنڈا ہے مگر اجالا ہے، اجالا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے۔ ضیاء میں نور کے علاوہ تپش اور حرارت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ضیاء کا الفاظ ہے نا، میں نے بتایا نا کہ اس میں اجالا بھی ہوتا ہے اور تپش کے ساتھ، گرمی کے ساتھ، ہاں، وہ تپش یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہیومیڈیٹی یا ٹیمپریچر کے ساتھ، ہاں، اور حرارت بھی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ شمس ایک نیوکلیائی تعامل گاہ ہے، یعنی کہ نیوکلیئر ریئیکٹر جس کو کہہ سکتے ہیں عام انگلش زبان میں، روشنی اور حرارت کا مصدر ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق شمس میں موجود ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے شمس کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 6000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے، جبکہ اندرونی تہوں میں درجہ حرارت کئی ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچی ہے۔ یعنی کہ ایک سائنسدان کے ذہن سے جب پڑھیں گے آپ قرآن مجید کو تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر کی طرح ہے اور اس کا جو باہری ڈگری کا اندازہ، یعنی کہ اس کا جو باہری ڈگری کا اندازہ ہے، جو اس کی قریب کی ڈگری کا، وہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ دبکالے کے اندر ہمیں 44 حرارت، درجہ حرارت سینٹی گریڈ سیلسیس، یہ اس طرح کا جو پیمانہ ہے نا، تو وہ 44 ہے، 50 ہے، کہیں 49 ہے، کہیں 45 ہے، کہیں 48 ہے، کہیں درجہ حرارت اور زیادہ ہے، کہیں 50 ہے، کہیں اور بھی زیادہ، عرب ممالک میں زیادہ ہوتی ہے اور وہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم 50-60 کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو 6000 سینٹی گریڈ اس کے نیئر بائی کا، سورج کے نیئر بائی کا سینٹی گریڈ ہے، اس کی تپش ہے، ٹیمپریچر ہے، اور اس کا جو اندرونی مغز ہے، مغز کی سینٹی گریڈ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مغز کو پیدا کیا اس کی اتنی گرمی نکل رہی ہے، تو اس کی حقیقی گرمی کئی ملین ڈگری زیادہ، کئی ملین ڈگری، یعنی 6000 سے ملین ملٹیپلائی کر لیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک اندازے کے مطابق سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کی تبدیلی میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں کی متقی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو ہے غور کرنے والوں کے لیے سورج بھی ایک نشانی ہے اللہ کی اور چاند بھی ایک نشانی ہے، اور یہ پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم برسوں اور دنوں کا حساب رکھ سکو۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہے اس کی منازل جو پیدا کی ہے، یہ چاند پہلے دن باریک ایک منزل،
اس سے دوسرے دن تھوڑا موٹا، دوسری منزل، تیسری منزل، اس طرح کرتے 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 پورا چاند ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھو غور کرو، رمضان کا چاند نظر آئے کتنا باریک ہوتا ہے، وہ پہلی منزل، اس کے اگلے دن کا دوسری منزل. تو یہ منازل بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہر 14 دن میں 15 دن میں یہ مکمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتا 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 غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیا چاند نکلتا ہے. تو اپس اینڈ ڈاؤنس یہ چاند کے اندر آپ دیکھے جا سکتے ہیں. مگر سورج میں کوئی منازل ہے؟ بتاؤ، نہیں ہے. سورج کا کام ہے بس ایک مقام پر ٹھہرنا، اور سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ دھرتی سورج کے گرد گھومتی ہے. بہرحال اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح نظام کیا ہے. اب ہمیں تو بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے کہ سورج ایک پلانٹ ہے، اس کے گرد تمام پلانٹ گھومتے ہیں، اور زمین کے گرد جو ہے چاند گھومتا ہے. اس طرح کا ہمیں بچپن سے سکھایا گیا. واللہ عالم بالصواب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے چاند اور سورج دن اور حساب، مہینوں اور برسوں کا حساب لگانے کے لیے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. اس کو روشنی دیتا ہے رات کو، اور دن کو سورج روشنی دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً رات اور دن کی تبدیلی میں، رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، متقی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. تو نشانیاں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس میں نشانیاں ہیں. اس میں آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں. یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون، جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے. قیامت اور جزا سزا پہ ایمان نہ ہو تو انسان کسی صورت صراط مستقیم پہ نہیں رہ سکتا. یہ بات منطقی طور پہ بھی سمجھ آنے والی ہے، اور قرآن کی دیگر متعدد آیات میں بھی وضاحت کی ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے. یہ دہری ہے، اللہ کوئی نہیں ہے بھائی، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی عرش ہے، اور نہ کوئی وہ ہے. جو دہریے ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کو نہیں ماننے والے. دنیا کی زندگی پر ہم راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہماری قدرت کی نشانیوں میں غور نہیں کرتے. غور کریں گے تو ضرور ایمان لائیں گے. وہ غور نہیں کرتے اور وہ دنیا کی زندگی میں مطمئن ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کو دکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے، جو نہیں دکھ رہا وہ حقیقت نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے. اولئک مأواہم نار بما كانوا یکسبون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. آگے اللہ فرماتا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کی ایمان کی وجہ سے ان کا رب ایسی نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھلا دے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ ان سب کا ٹھکانہ. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکاری ہیں نا، ان کا ٹھکانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کے لیے، ان کے لیے باغات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. یوم قیامت اللہ انہیں نور مہیا کریں گے جو ان کی جنت تک رہنمائی کرے گا. ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب چلے گا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے. سورۃ التحریم میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور عطا کرے گا، اس کے آگے اور پیچھے ان کو راہ دکھائے گا، اور اسی نور کے سہارے وہ جنت میں ڈالے جائیں گے. یہ سورۃ التحریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور شارٹ فارم میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، نعمتوں والا باغات. وہ نعمتیں کیا ہے بھائی؟ وہی ہے دودھ کی نہر، شہد کی نہر، حوریں وغیرہ وغیرہ. جنت کا تذکرہ جب آئے گا تو اس کا خلاصہ ہوگا. آگے اللہ فرماتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی باہم دعا یہ ہوگی تم پر سلامتی ہو، اور خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب تمام جہانوں کا رب ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہی نہیں، اس کی وضاحت ہی نہیں، بلکہ جنتیوں کا کلام بھی کیا ہوگا وہ بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہے. ان لوگوں کی دنیا میں بھی عادت تھی کہ وہ بات بات میں سبحان اللہ کہتے، الحمدللہ، ماشاء اللہ کہتے تھے. جنت میں بھی ان کی یہ عادت برقرار رہے گی. سبحان اللہ ایمان کی حلاوت کیا ہے. بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے تھے بھی جبکہ مومن انتہائی تکلیف دہ حالت میں ہوتا ہے، اگر اس سے حال پوچھا جائے تو کہتا ہے الحمدللہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید ایسے الہام ہوگا جیسے سانس الہام کیا جاتا ہے. مسلم شریف میں اس کا تذکرہ ہے. یعنی کہ جنتیوں کا جو کلام ہے، ملاقات کریں گے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ تعریف ہوگی. تو یہ کیسے ہوگی بھائی؟
کہ یہ بار بار بولنا پڑے گا. نہیں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہے؟ یہ وضاحت کے لیے تو ہے. مسلم شریف میں یہ وضاحت ہے کہ تسبیح، تحمید، اللہ کی تکریم، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تعریف، اللہ کی جو ہے ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت. کیسے؟ جیسے یہ سانس لے رہے ہیں، سانس ہمیں بول کر آتی ہے اور بول کر جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ سانس آتی ہے اور سانس جاتی ہے. نہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نہ ہمیں بولنا پڑتا ہے، نہ سانس کھینچنا پڑتا ہے، نہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو جس طرح سانس ہوگی اسی طرح جنتیوں کا کلام، اللہ کی تعریف یہ سانس کی مانند ہوگی. جیسے سانس لے رہے ہیں سبحان اللہ نکل رہا ہے، الحمدللہ نکل رہا ہے سانس کے ساتھ، سانس کھینچ رہے ہیں اللہ اکبر نکل رہا ہے. تو اس طرح کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اہل جنت کی. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ طلب بھلائی میں بھی کرتے ہیں تو ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی. لہذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ لوگ بھلائی کے لیے کیسی گڑبڑی جلدی کرتے. میرے کو ہونا، میرے کو ہونا، میرے کو ہونا، بھلائی میرے کو چھونا، ہاں، اور گڑبڑی کرتے. اور کیا کرتے؟ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جو دہریے ہیں، ملنے کی آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے، ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کے حال پر، ان کی سرکشی پہ ان کو چھوڑ دیا ہے. ہاں، انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کھلی چھٹی ہو، تمہیں تم جو ملنے کا انکار کر رہے ہو نا، جب ملو گے تو ہم بتائیں گے تمہیں ہم کیا ہیں. جیسے لوگ انبیاء کو طعنے دیتے ہیں کہ جس عذاب کی باتیں کرتے ہو وہ لے آؤ، جیسے غصہ اور پریشانی میں انسان خود اپنے آپ کو، اپنے عزیز و قریب کو ہی کوسنا شروع کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ بد دعا میں قبول کرتا تو کوئی بھی زندہ نہ رہتا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی بشری تقاضا ہے کہ جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو بد دعا پہنچتی ہے تو وہ کوسنے لگتا ہے اور اپنے لوگوں کو ہی برا بھلا بھی کہنے لگتا ہے. یہ فطرت ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انکاری لوگ انکار کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رویہ اختیار کرے گا جو انسان اختیار کرتا ہے. تو دنیا میں کوئی زندہ باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہر انسان دکھ دیتا ہے. دکھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون کو کیسے دے سکتا ہے مگر نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امیڈیٹلی اس کو تھوڑی دیتے ہیں عذاب، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے. تو مفسرین کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، صبر کرنے والا ہے. ہاں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو جب ملیں گے تو ان کو بتائے گا. ایک روایت یہاں پر یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مالوں، غلاموں اور جانوروں کے لیے بد دعا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت بد دعا کرو جس میں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے اور تم تباہ ہو جاؤ. ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا اپنی اولاد کے، اپنے ہم پیالہ ہم نوالا، ہم اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، کسی کے لیے بد دعا مت کرو. خاص کر کے میں ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے منہوں پہ فوری طور پر کچھ نہ کچھ بری بات آ جاتی ہے اور آپ کوسنے لگ جاتے ہو، دیکھو یہ لگو، دیکھو خائدس لگو، تو یہ کرو، اب الا کرو، فمکا ڈمکا کرو، اس کو بد دعا دے دیتے ناگہانی طور پہ. یہ کیوں؟ ان کی اماں ان کو ایسا دی، ان کی نانی ان کو ایسا دی، ان کی پرنانی ان کو ایسا دی، ان کی دادی ان کو ایسا دی. تو یہ سلسلہ چلتے آیا. یعنی اماں کا دیکھی، اماں ایسا بولتی گئی ان کے بچوں کو، پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوئے انہیں ویسا بولتی گئی. تو یہ ہم غصہ آیا تو اپنی زبان کو بد دعا کے لیے نہیں اٹھانا. ماں بہنیں فوری طور پر نوٹ کر لیں کہ آگے سے ایسا نہیں کریں گی. ٹھیک ہے؟ تو کتنا بھی غصہ آئے اپنی اولاد کو کوسو مت، بد دعا مت دو. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی گھڑی رکھ دے اور قبول کر لے، وہ بد دعا اس کو لگ جائے، ہو سکتا ہے ایسا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے کام والوں، اپنے سے جو منسلک ہیں ان کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹا بیٹی کو بد دعا مت دو. کسی بھی کتنا بھی غصہ ہے صبر کر لو، ہاں، برا مت بولو، مت کہو، ان کو سمجھاؤ پیار سے، کوسو مت ان کو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ
यदऊन इला ज़ुर्रिम मस्सहुम कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें अपने पहलू पर बैठे हुए या खड़े हर हालत में पुकारता है। फिर जब हम उससे उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो ऐसे गुजर जाता है जैसे उसने तकलीफ़ के वक्त हमें पुकारा ही ना था। ऐसे हद से बढ़े हुए लोगों को वही काम अच्छे लगते हैं जो वो करते हैं। देखिए बंदे जो है कितने नाशुक्र हैं। ये आम तौर पे लोगों की आदत होती है कि हत्ता कि अक्सर मुसलमानों ने भी यही वतीरा अपनाया रखा है। जैसे दूसरी जगह फरमाया, और जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं मांगता है। सूरह फुस्सिलत में इसका तज़किरा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि आम हालात में इंसान अल्लाह की नेमतों को पहचान कर उसका शुक्रगुजार रहे, जिससे मुतवक्को तकलीफ़ पहुँचने से पहले ही रफ़ा होने का अमकान है। तकलीफ़ आने पे भी अल्लाह से गिरिया उजारी करे और उसके रफ़ा होने के बाद भी अल्लाह ही का एहसान याद रखे। ना तो खुशी मिलने पे आपे से बाहर हो जाना चाहिए और ना ही गम की हालत में मायूस होकर बैठ जाना चाहिए, बल्कि हक़ तो यही है कि खुशी की हालत में भी इंसान आम हालत में भी हालात के मुकाबले में अल्लाह को ज़्यादा याद करे। आखिर ये कितने जुल्म की बात है कि जिसने खुशी दिखलाई हो उसे ही खुशी के मौके पे भुला दिया जाता है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जब कोई बुराई पहुंचती है किसी इंसान को तो वो जो है हमें बड़ा याद करता है, हमारे लिए हमसे बड़ी दुआएं बड़ी तवक्को के साथ, और जब हम उसकी तकलीफ़ दूर करते हैं तो ऐसा वो चला जाता है मुँह फेर करके जैसे उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं। तो ये नाशुक्र इंसानों के बारे में तज़किरा है। तो नाशुक्रापना ना करें, आम हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें, मुसीबत के वक्त में तो ख़ास करके करें, और जब अल्लाह तबारक व तआला तकलीफ़ दूर करे आपकी हमारी, तो हम उसका शुक्रगुजार बंदे बन जाएँ। अल्लाह आगे फरमाता है, वलक़द अहलकनल क़ुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति व मा कानू लियुमिनू कज़ालिका नज्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन। हम तुमसे पहले की बहुत सी कौमों को हलाक कर चुके हैं जबकि उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की। उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए मगर वो ईमान लाने वाले ही न थे। हम मुजरिम लोगों को ऐसे ही सज़ा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि खुरन के यानी कि जो खुरन, एक खुरन दो खुरन ऐसा गुजरी हुई चीज़ें, खुरन के माने एक अहद के लोग। खुरन से मुराद ऐसी अक़वाम हैं जिन्होंने अपने ज़माने में उरूज हासिल किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला पिछली कौमों का तज़किरा करके ये बताना चाह रहा है कि तुमसे पहले भी बहुत सारे जो है लोग गुजर चुके हैं और कौमें हलाक हो चुकी, मर चुकी, नामो निशान मिट चुके कि जब उनके पास रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आते मगर वो ईमान लाने वाले ही ना थे और वो मुजरिम कौम थे। तो लिहाजा रसूल जब वाज़ेह दलाइल लेकर आएँ तुम ईमान लाओ। ऐ मक्के के मुशरिकों, ऐ दुनिया के मुशरिकों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब आ चुकी, अल्लाह का कुरान आ चुका, अल्लाह के रसूल की उम्मत आ चुकी, तुमको दावत दे रही है, ईमान लाओ, वरना अल्लाह तबारक व तआला पिछली कौमें जैसे मिटा चुका मिटा देगा। तुम भी एक दिन मिट जाओगे दुनिया से। और तुम्हें क्या उरूज मिला है जो कौम आद और समूद को मिला था? वो तो इतने बड़े बड़े लोग थे कि वो पहाड़ों को घर बना लेते थे, तराश करके महल्लात तामीर करते थे। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाला पहाड़ को आज मशीनों से तराश नहीं सकते, वो हाथों से तराशते थे पहाड़ों को। पहाड़ ये टीला या कुंडा इस तरह नहीं, हाँ, पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं हिमालय पहाड़ की तरह पहाड़, ऐसे पहाड़ों को वो लोग अपने हाथों से छांटते थे और महल्लात बनाते थे। आज तुम मिशनरियों से नहीं बना सकते वो चीज़। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी पर गुरूर मत करो, तुमसे ज़्यादा ताकतवर दुनिया में पैदा करके हलाक हो चुके हैं वो लोग। इसलिए लिहाजा रसूल ये किताब जो लेकर आए हैं उस पर ईमान लाओ ताकि तुम फलाह पा सको। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्दि मिन बादिहिम लिनंजुर कैफ तामलून। फिर उनके बाद हमने तुम्हें ज़मीन में उनका जानशीन बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उम्मत को यहाँ पर मुखातिब करके कहा कि पिछली उम्मतों के बाद ये उम्मत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भेजा है और खलीफा बनाया, हम तुम्हें ज़िम्मेदार बना रहे हैं इसका, ये उम्मत को, कि वो आने वाले क़यामत तक के लिए खलीफा है ये उम्मत, कि किस तरह तुम अमल करते हो और कैसी जानशीनी तुम अपने बाद अपने रसूल अपने खुलफा की किस तरह अच्छी जानशीनी करते हो। अल्लाह तबारक व तआला कितना नेक अमल करते हो ये देख रहा है। तो मेरे भाइयों, आज सूरतुल यूनुस की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 14 तक हमारा दर्स मुकम्मल कर लिया है। बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताई हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है, सुना है, सीखा है। और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ये हमारे कुरान मजीद की तफसीर
جو مختصر انداز میں ہم اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر ویوز کے توسط سے آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں لے کر کے، اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کوئی سوال اگرچہ ہو تو ضرور کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، ہاں، اور کامنٹ جب آپ لکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم بھی جو ہے دلچسپی زیادہ کریں گے، ہاں۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں اور اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں، دوستوں کو بھی کروائیں، تاکہ یوٹیوب AI الگوریدم ہماری اس ویڈیوز کو تمام موبائل فونوں میں، لیپ ٹاپ میں، یوٹیوب میں تمام کی تمام اوپر لائے اور سب کے پاس وائرل کرے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا عام ہندی اردو بول چال کے اندر یہ کلام مجید کی تفسیر مختصر سمجھ سکیں، سیکھ سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں آج، پھر دوبارہ اگلی نشست میں جب اللہ حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کی توفیق سے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔